السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی نجنی من القوم الظالمین اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ۔ آج ہم اپنے رمضان جرنل کے پیج 18 پہ کی طرف چلیں گے۔ ڈے 18 امید ہے کہ تمام بچے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور جرنل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے۔ بلکہ نہیں، ڈے 18 کی طرف نہیں چلیں گے بچوں، سوری غلطی ہو گئی، ڈے 16 کی طرف چلیں گے، مغالطہ ہو گیا تھا مجھے، سوری۔ چلتے ہیں ڈے 16 کی طرف۔ ڈے 16 کی حدیث ہے شکر سے ریلیٹڈ۔ شکر، تھینک یو، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، یہ والے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں نا کسی کو تھینکس کہنے کے لیے۔ جب ہم گریٹفل ہوتے ہیں تو ہم ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہمیں حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے، اور پھر اس کو ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا کرنے میں کنجوس ہو، بخیل ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کیونکہ جب آپ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے ہو تو آپ کی مینٹلٹی ہی ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ اکتفا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارے اندر ایسی ٹریٹس، ایسی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بناتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شکر کو، کیا ہے شکر۔ انسانوں کا شکر ادا کرنا دراصل اللہ کے شکر ادا کرنے کی ٹریننگ ہے، کیونکہ انسان ہی اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آسمان سے تو ہم پہ چیزیں نہیں آتی نا، کوئی ہمارے لیے بھلا کرتا ہے، کوئی کچھ اچھا کرتا ہے، تو اس کو اگر ہم تھینکس کہیں گے تو وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کے لیے گریٹفل ہوں گے۔ تو اگر کوئی شخص لوگوں کی مہربانی کو نظر انداز کرتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو وہ اصل میں نعمت کو پہچاننے کی عادت ہی نہیں بناتا۔ اٹ مینس کہ آپ جھکنا ہی نہیں جانتے، آپ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہی نہیں جانتے۔ شکر ایک مائنڈ سیٹ ہے، اگر یہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی کہ شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر نعمتوں کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور شکر کا آغاز انسانوں کے ساتھ اچھے رویے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں کا احسان نہ بھولو۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانوں کی نیکی کو یاد رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں شکر کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ۔ یہ آپ کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی بننے میں مدد دیتا ہے۔ بی پازیٹیو کا جو ہم یہ سلوگن یوز کرتے ہیں نا، بی پازیٹیو، تو یہ آپ کو پازیٹیو انسان بناتا ہے۔ شکر گزاری ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کہ جب آپ کسی کو ایکنالج کرتے ہو، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہو، کسی کے لیے گریٹفل ہوتے ہو، اٹ مینس کہ آپ ایک پازیٹیو انسان ہو، اور جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے تو آپ کی دماغی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کو تھینکس بولتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ہمارے جسم
ہماری جو باڈی ہے وہ ہیپی ہارمونز، اچھے ہارمونز ریلیز کرتی ہے، جس سے ہماری اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تھینکس کرنا آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی سے اچھے رویے سے پیش آئیں گے، آپ اس کو تھینکس کہیں گے، اس کو ایکنالج کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اسی لیے شکر ادا کرنا سوشل بانڈنگ کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی کہ پہلا پوائنٹ ہو گیا آپ کی مینٹل بیلنس، مینٹل ہیلتھ۔ دوسرا پوائنٹ ہو گیا آپ کا سوشل بانڈنگ، صحیح، مینٹل ہیلتھ اور سوشل بانڈنگ۔ اور پھر وہ آپ کو ایک پازیٹیو انسان بناتا ہے، آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ جو لوگ شکر کی عادت رکھتے ہیں وہ شکایت کم کرتے ہیں، حسد کم کرتے ہیں اور زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شکر کو ایمان کی علامت بنایا ہے۔ یعنی کہ کیا کیا ملا ہمیں؟ مینٹل پیس، مینٹل ہیلتھ، یا پھر سوشل بانڈنگ، اور پھر پازیٹیو مینٹلٹی۔ اور اس کے بعد آپ کو پیس ملے گا، سکون ملے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے، خوش رہیں گے، ہیپینس ملے گی۔ کسی کی چھوٹی سی مدد پہ بھی ہے نا شکریہ کہنا سیکھیں، چاہے والدین ہوں، دوست ہوں، اساتذہ ہوں، یا کوئی بھی ہو آپ کے ارد گرد، آپ کے میڈز ہی کیوں نہ ہو، ان کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، ان کو دعا دے دیا کریں۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ دعائیہ کلمات کہہ دیے جائیں۔ پھر شکر ادا کرنے سے ہمارے اندر جو پراؤڈ کی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو تکبر ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا مائنس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان دوسروں کی اچھائی کو، تعریف کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس میں عاجزی آتی ہے اور وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتا، اور ایسے وہ شیطان کے ایک وار سے بچ جاتا ہے۔ تکبر انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آئی ایم دی بیسٹ، سب کچھ میں ہی کر سکتا ہوں اور سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن شکر گزاری انسان کو ہیوملٹی یعنی کہ عاجزی سکھاتی ہے، اور ایک مومن عاجز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک آیت پڑھی تھی، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر انکساری اور عاجزی یعنی کہ ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو مینٹل پیس ملتا ہے، اس کی سوشل بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ پازیٹیو مینٹلٹی گرو کر سکتا ہے۔ اس کا پراؤڈ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ دل کا نرم ہونا ہمیں اللہ کے مزید قریب لے جاتا ہے۔ پھر ہم اب دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اچھا، کسی کو پتا ہے کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ جی عمر۔ میم میرے بابا پڑھتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا پہلا لفظ۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا ہے، یہی دعا ہے۔ اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کھلایا۔ اس کا کیا ترجمہ ہے آپ کو پتا ہے معاذ؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ معاذ یا معیز، کسی کو بھی پتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری طرف سے بنا کسی زور اور طاقت کے یہ رزق دیا۔ یعنی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک روزے دار کو صبر کرنے پہ ملتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد ہم نے اذکار کیے تھے اس میں ایک دعا آتی ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، یعنی کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ اس کو ہم اپنے فرض نماز کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایٹ دی اینڈ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل کا پیج شیئر کیا جائے گا، اس کو آپ فل کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ شکر گزاری کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ایک امیج شیئر کروں گی، اور بہت واسٹ افیکٹ ہے، اس پہ آپ لوگ خود بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کے ریلیشنز پہ، آپ کی ہیوملٹی، آپ کی گریٹیٹیوڈ لیول، آپ کے لیڈرشپ کوالٹیز، آپ کے کانفیڈنس تک پہ اثر ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے کو استوار کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو تھینک یو بولنا سیکھیں، جزاک اللہ بولنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ آئی ایم سوری کی بجائے بولیں تھینک یو فار ویٹنگ آن می، یعنی کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور ہم بولیں کہ آئی ایم سوری، تو وہ ورڈز ایک الگ چیز دیں گے، لیکن اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ سامنے والے کو اچھا فیل کرائے گا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے میرا انتظار کیا۔ پھر کوئی اگر آپ کے لیے آپ کے ٹف ٹائمز میں اویلیبل ہے تو اس سے تھینک یو بول سکتے ہیں۔ مما آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں، مما کو تھینک یو بول سکتے ہیں۔ بابا آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، بابا کو بول سکتے ہیں۔ بھائی بہن آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کو آپ تھینک یو بول سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے، آپ اس کو تھینک یو بول سکتے ہو۔ کوئی مدد کرتا ہے، اس کو تھینک یو بول سکتے ہو۔ کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کو سمجھتا ہے، آپ کی ڈیفیکلٹ فیزز میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے، ایکس وائی زی، آپ اپنی میٹس تک کو تھینک یو بول سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں نا۔ تو ہمیں ہر کسی کو تھینک یو بولنا چاہیے تاکہ اس کو اچھا لگے، اور اگر اس کے چہرے پہ ایک اسمائل آئے گی، اس کا دل اچھا ہوگا، تو اس سے ہمیں ہی ثواب ملے گا نا بچوں۔ تو یہ تھینک یو کا پاور ہے۔ اب پاور آف تھینک یو کے اوپر آپ نے بھلے صرف 2 پوائنٹس ہی صحیح لیکن شیئر کرنے ہیں کہ پاور آف تھینک یو کیا ہے، پاور آف گریٹیٹیوڈ، صحیح۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں ایک پیج شیئر کروں گی، میں ابھی یہاں پہ شو نہیں کر رہی، لیکن میں شو کر دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا یہ گریٹیٹیوڈ کا پیج دکھ رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس میں 4 کوسچنز ہیں آپ کے لیے، آپ نے ان کا جواب دینا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ کو اپنی بلیسنگز کے بارے میں یاد آتا رہے گا، ریمائنڈر ملے گا کہ 3 ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ آج بہت اچھی ہوئیں، ان کو لکھیں۔ پھر آج آپ نے کس کی مدد کی، آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے آج کے دن میں کون سی غلطیاں کی اور ان سے آپ نے کیا سیکھا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی ایک ایسی کوالٹی جو صرف آپ کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے، لائک ہیلپنگ کوالٹی، آپ کے ورڈز، آپ کا کوئی اسکل، وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ گریٹیٹیوڈ جرنل کا یہ پیج شیئر کروں گی، اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اگر چاہیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ، میں نے کیا کہا تھا ابھی کہ آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے، میں بھول گئی کہ میں ڈالوں گی تو اپنے 2 پوائنٹس شیئر کرنے ہیں۔ پاور آف گریٹیٹیوڈ، ہاں جی، یہ ڈالنا میں بھول گئی تھی، سوری۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک دعا آتی ہے، جو ہے حضرت، اچھا ابھی تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔
یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، سورۃ التحریم میں یہ دعا آپ کو ملے گی. سورۃ التحریم، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ حضرت بی بی آسیہ کی دعا ہے جو فرعون کی وائف تھی. وہ فرعون کی بیوی تھی. فرعون اس وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے ان کے پاس محل دولت ہر آرام تھا، لیکن فرعون بہت ظالم تھا اور اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو بی بی آسیہ اللہ پر ایمان لا چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے، مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر دے دیں. اس دعا میں 3 پیاری باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہ سے سچی بات کرنا، اللہ سے بالکل وہ بات کرنا جو آپ کے دل میں ہے، سب سے بیسٹ ہے. ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ تعالیٰ، ایسے کر کے کتنے پیار سے بلایا، اے میرے رب. ربی کہہ کر اللہ سے پیار سے بات کر سکتے ہیں. ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب. اللہ کے قریب رہنا، دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے قریب رہنا. اندک کا مطلب ہے تیرے پاس، یعنی کہ انہوں نے صرف جنت کا گھر نہیں مانگا، انہوں نے کہا اللہ پاک اپنے پاس مجھے جنت میں گھر دے دیجئے. اللہ کے قریب، اللہ کے تحت کے قریب، جنت الفردوس کے قریب. سوچیں سب سے اعلیٰ والی جنت میں گھر مانگ رہی ہیں، تو ہم بھی یہ دعا پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے وہاں پہ پلاٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں نا. اور پھر ہمیں صرف دنیا کا گھر نہیں بلکہ اللہ کے پاس جنت کا پرماننٹ گھر مانگنا چاہیے. یہاں رک کے ہم مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں بہترین گھر عطا فرمائے، آمین. یعنی کہ جب دنیا کا محل ایمان کو بچانے میں رکاوٹ بن جائے تو مومن جنت کا گھر مانگتے ہیں. اگر میرے پاس یہاں دنیا میں بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے، جیسا گھر مجھے چاہیے ہے ویسا نہیں بھی ہے، تو بچوں ہم اللہ سے دنیا کے بدلے جنت کا گھر مانگ سکتے ہیں. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انوائرمنٹ بہت برا ہو، لوگ غلط ہوں، تب بھی انسان اللہ سے اپنی آخرت کا گھر مانگ سکتا ہے. بی بی آسیہ نے دنیا کا محل چھوڑ کے جنت کا گھر پسند کیا. یہ ہے اس دعا کی کہانی. اب آج کے پیج پہ ہماری دعا بھی ہو گئی اور آج کے پیج کی ہماری حدیث بھی ہو گئی. اب اگر آپ کا کوئسچن ہے تو آپ کوئسچن کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم یہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. کوئی کوئسچن ہے بچوں؟ ایسی بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو، گریٹیٹیوڈ جرنل کا جو پیج ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.